بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو سچوں کی کیا ضرورت ہے، نیکوں کے در پہ آپ کیوں جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو آؤ لوگوں، خدا کا فیصلہ قرآن مجید سے سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا جب ایمان والے بھی ہیں، ہم تجھے مانتے بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، پھر یہ کیوں فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس لیے آپ دنیا میں رہتے ہیں، آپ کے جیب میں کوئی پیسے ہو تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، گھر میں کوئی سونا رکھا ہو تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی الماری چاہیے، کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، کوئی ہیرا ہو، سونا ہو تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی الماری چاہیے، دولت ہو تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی چیز چاہیے۔ اسی طرح ان سب سے کہیں اہم چیز آپ کے پاس ایمان ہے، اور ایمان ایسی چیز ہے جو آتا بھی ہے، چلا جاتا بھی ہے۔ جب آپ دنیا میں رہتے ہیں تو اس راستے کو بھول جاتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، ایمان آتا رہتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اس حفاظت کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے، جب دنیا میں مست ہو جاؤ گے، اس دل میں جب دنیا کی محبت آئے گی تو کوٹ مٹھن سے آواز آئے گی، غافل نہ تھی یار کنو یا لارے بھی فرمان آیا۔ تو لوگوں یہ ہے سچوں کی طاقت کہ جب بھی دنیا میں بھٹکو گے تو کو آواز آئے گی، غافل نہ تھی یار کنو یا لارے بھی فرمان آیا۔ اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے کہا سچوں کا ساتھ دو۔ جب سچوں کا ساتھ دیتے ہو تو تمہارا ایمان بھی مضبوط رہتا ہے۔ اور یہ سچے ولی ہوتے کیسے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ایک آپ ہیں، ہم ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ہیں، ایک ہم ہیں۔ ہمارا جینا کس طرح ہوتا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن دنیا میں مست بھی رہتے ہیں۔ ایک ان سے اوپر ہے، وہ کون سے ہیں؟ کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ان کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ان سے ایک اوپر کا مقام ہے۔ تو اوپر کا مقام کیا ہے؟ وہ ہے عشق والوں کا مقام، جس نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ میری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو انہیں مجھ سے زیادہ پیاری ہو۔ جو چیز بھی آئے وہ اسے سب کچھ میرے تن و من پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں، اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ انہیں وہ رتبہ عطا کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر انہیں دنیا کا کوئی خوف پھر انہیں ڈرا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈرا نہیں سکتی۔ وہ پھر اس دنیا میں بھی اس کے لیے جیتے ہیں، آخرت میں بھی نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ پسینہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں جیتے ہی خدا کے لیے ہیں۔ ان کی دنیا کی اس دل کی طرف میل صاف ہو جاتی ہے، دل کا شیشہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا نا جس کی دل کی محبت میں اس کی محبت سما جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کی محبت سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہ ہے سچوں کا تعارف۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی بچپنا تھا، عمر چھوٹی تھی کہ آپ نے عرض کیا کہ والدہ محترمہ سے کہ میں تعلیم کے لحاظ سے بغداد جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے۔ آپ کی والد نے کہا راستے میں ڈاکو ہوتے ہیں تو 40 دینار کپڑوں کے اندر سی کے دیتے ہیں۔ کتنے؟ 40 دینار۔
کپڑوں کے اندر سی کے دے گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا بچپن تھا، آپ چل پڑے، چلتے 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 ڈاکو آ گئے، قافلہ لٹ گیا۔ انہوں نے بچہ سمجھ کر، کسی نے پوچھا نہیں، ایک ڈاکو آیا، اس نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ ان کو یقین ہے کہ بچہ اس کے پاس کہاں سے آئے۔ انہوں نے اپنے سردار کو کہا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو وہ 40 دینار، ڈاکو کا سردار آ گیا، اس نے کہا 40 دینار کہاں ہے بچہ؟ کہا یہ میری کپڑوں کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کھولو۔ جب وہ کھولا گیا تو ان میں سے 40 دینار نکلے۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ سچے لوگ کس طرح انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، ڈاکو کا سردار پریشان ہو گیا، کہ ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر بھی جاتے تو ہمیں یہ سکے نہ ملتے۔ اے بچے یہ بتا تو نے یہ سچ بولا کیوں؟ کہ خدا کی قسم میری ماں نے کہا تھا عبد القادر زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور عبد القادر کی زبان پر کبھی جھوٹ آ نہیں سکتا۔ اس ڈاکو کی زندگی بدل گئی۔ کہا یہ بچہ ہو کر اپنی ماں سے وفا کر رہا ہے اور میں انسان ہو کر اپنے خدا سے بے وفائی کر رہا ہوں۔ کہا اے بچے جیسا تو سچا ہے مجھے بھی ویسا سچا کر دے۔ تو لوگوں یہ سچوں کی طاقت تھی، ان سچوں کی طاقت نے ان کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ یہ ہیں وہ لوگ جہاں دنیا ہار جاتی ہے اور اللہ کی محبت جیت جاتی ہے۔ انسان مٹ جاتا ہے، خوف مٹ جاتا ہے جب اس کی محبت اور اس کے رسول کی محبت دل میں سما جائے تو وہ پھر معین الدین اجمیری بن کر ہندوستان جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہندو کا راج تھا، کروڑوں کا مجمع تھا، یہاں صرف ایک معین الدین تھا۔ اگر اس کی محبت دل میں گھر کر جائے تو وہ معین الدین بن کر ہندوستان چلا جاتا ہے، اور وہ ہندوستان جا کر لاکھوں لوگوں کے سامنے اللہ اکبر کی صدا دیتا ہے۔ وہ پھر نہ موت سے ڈرتا ہے نہ کسی سے خوف کھاتا ہے۔ وہ بادشاہ کا مال ہو، جو بھی جگہ ہو، وہ پھر مرد خدا کسی سے ڈرتا نہیں، وہ پھر جھوم کے جاتا ہے۔ یہ معین اجمیری کون تھے؟ صرف ایک تنہا انسان تھے، ایک تنہا انسان تھے کہ ہندوستان کی سرزمین پر گئے، ہندوستان کی سرزمین پر گئے اور وہاں پہنچتے ہی اللہ اکبر کی صدائیں دینے لگ گئے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ آج تک ایسی آواز نہ سنی ہے دیکھی ہے، یہ کون سا انسان ہے؟ تو لوگوں پورا ہندوستان کھڑا تھا لیکن وہاں معین الدین اکیلا کھڑا تھا۔ دھمکیاں دی، بادشاہ نے کہا معین الدین کی آواز بند کرو۔ کہا ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن معین الدین سے اللہ کا نام نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن میں عشق کی محبت گھر کر جاتی ہے، وہ بھی سامنے تخت و تاج پہ کھڑے ہو، وہ بھی انسان کرتے نہیں۔ آؤ ایک سچوں کا واقعہ اور سنو کہ سچے کس طرح انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ جلال الدین اکبر ہندوستان کا بڑا بادشاہ تھا۔ جلال الدین اکبر ہندو شہنشاہ، تخت و تاج سب کچھ تھا۔ بچپن میں اس کی تربیت اس طرح ہوئی کہ اس کا دماغ بدل گیا، اسلام سے دور ہو گیا۔ وقت کے لوگ پریشان تھے کہ ہندوستان کا مسلمان شہنشاہ کا دماغ بھٹک گیا۔ بڑے بڑے عالم آئے، ساروں نے زور لگایا، کسی سے کچھ نہیں بنا۔ اس کی دربار میں اسلام کی مذاقیں اڑتی، وہ خود کو مددگار کہتا تھا، خود کو خدا کہتا تھا، دین الہی تھا مسلمان لیکن بھٹک گیا تھا۔ بولیے کیا تھا؟ مسلمان لیکن بھٹک گیا تھا۔ لوگ پریشان تھے، خود کو کہتا تھا کہ میں ہی مددگار ہوں، مجھ سے مدد مانگو، میں ہی خدا ہوں۔ تخت و تاج میں چور ہو گیا تھا، مست ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے عالموں نے کوشش کی کہ اس کی زندگی بدل دو لیکن اس کی زندگی نہیں بدل پائے۔ لوگ پریشان تھے، اس نے اپنا دین الہی نکال دیا۔ عنقریب تھا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا کہ جانتے ہو نا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ نماز میں 5 وقت کیا سنتے ہو؟ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا
اللہ ہے. اس نے خود کو خدا سمجھا لیکن فیصلہ اس کا ہونا تھا. اس نے خود کو خدا سمجھ لیا. ایک ہندو شہزادی سے شادی کر لی. کئی سال گزر ہو گئے, خدا نے بچہ نہیں دیا. جو بچہ پیدا ہوتا مر جاتا, جو بچہ پیدا ہوتا مر جاتا. وہ بادشاہ پریشان تھا, کیا کروں, کس کے پاس جاؤں؟ میں تو خود کو لوگوں کا مددگار کہتا ہوں اور یہاں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں. اپنی مدد کیسے کروں؟ پریشان تھا کہ اس کے خادم نے کہا, اے جلال الدین اکبر, تجھے ایک مشورہ دوں. تو ٹھیک ہے بادشاہ ہے, تجھے ایک درویش کی چوکھٹ نہ لے جاؤ. اس نے کہا میں بادشاہ ہو کر کسی فقیر کے آستانے پہ جاؤں تو میں لوگوں کو خود کا مددگار کہتا ہوں تو لوگ تو میری مذاقیں اڑائیں گے. کہا نہیں, تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے, جب مغرور میں ڈوبا رہے جا اس درویش کی چوکھٹ پہ جا. اس نے کہا ٹھیک ہے, مجھے فیصلے کرنے کا ٹائم دو. جو بچہ پیدا ہوتا مر جاتا. ہندوستان کا بادشاہ جو خود کو مددگار کہتا تھا اور پریشان حال میں بیٹھا تھا کہ اچانک خیال آیا کہ چلو یار, زندگی میں کچھ نہیں بنتا, اس درویش کی چوکھٹ پہ لے چلو. پورے ہندوستان نے دیکھا وہ بادشاہ ہندوستان کا جو غرور سے خود کو فرعون سمجھتا تھا ایک درویش کی چوکھٹ پہ گیا. اب وہاں بیٹھے تھے شیخ سلیم بیٹھے تھے. انہیں بادشاہ کو آتے دیکھا. ہم تو نہیں تھے نا کہ اٹھ کے بادشاہ کی خوشامد کرتے یا ملتے. وہ بیٹھے گئے فقیرانہ حال میں. بادشاہ آیا, انہوں نے درویش نے کہا جی بادشاہ فقیر کے گھر پہ کیا لے گئے؟ کہا شیخ اسلم بڑا پریشان ہوں, جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے. آپ نے سمجھا تو خود کو کہتا تھا کہ میں مددگار ہوں, اب وہ خود اپنی مدد کر. کہا حضور آخری خواہش آپ کے در پہ لے آیا ہوں, سنا ہے کوئی مصطفیٰ کا غلام رہتا ہے, مجھے آپ کی چوکھٹ پہ لے آئے ہیں. سنا ہے کہ اس در سے کوئی سواری خالی نہیں جاتا. دنیا سے مایوس, دنیا سے بھٹکا چکا ہوں, لیکن میں سنا ہوں جو اس در پہ آتا ہے وہ اس در سے خالی نہیں جاتا. اس لیے تو کسی عاشق نے کہا کہ ایمان ملا انہی کے صدقے, قرآن ملا انہی کے صدقے, رحمان ملا انہی کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, وہ رحمت جیسی رحمت ہے, محفوظ سمجھ لو رحمت کا, اس کو بھی گلے لگا لیا ہے جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں. آواز کرم دیتا ہی رہا, تھک گئے لینے والے, منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی, محروموں کو کبھی واپس لٹایا نہیں. کہا میں نے سن رکھا ہے جو اس در پہ آ جائے وہ خالی نہیں جاتا, میری بھی آس پوری کر دے. کہا تو ہندوستان کا بادشاہ ہے؟ کہا میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں. کہا نہیں, تو ہندوستان کا بادشاہ نہیں ہے, ہندوستان کا بادشاہ کوئی اور ہے. وہ پریشان ہوا, کہا حضور ہندوستان کا بادشاہ میں ہی ہوں, لوگ مجھے جلال الدین اکبر کہتے ہیں. کہا نہیں, تو صرف نام کا بادشاہ ہے, اصل ہندوستان کا بادشاہ کوئی اور ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہے معین الدین چشتی, وہ ہے ہندوستان کا بادشاہ. اس کی چوکھٹ پہ جا. معین الدین چشتی سے جب لوگ پوچھتے تھے کہ دنیا آپ کو شہنشاہ کہتی ہے تو کہا میری کوئی اوقات نہیں, غلام تمغزی سبب تاجدارم, غلام تمغزی سبب تاجدارم, مصطفیٰ کا غلام ہوں اس لیے دنیا مجھے شہنشاہ کہتی ہے. اس کی چوکھٹ پہ جا, جو ہندوستان کا اصل بادشاہ ہے وہاں جا, تیری تقدیر بدل جائے گی. اب زمانے نے دیکھا وہ جلال الدین اکبر جو غرور سے بھرا ہوا تھا کہ ننگوں پاؤں 30 کلومیٹر اجمیر تک پیدل چل کے گیا. اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا, ہاتھ میں خون نکل رہا تھا. وہ جب معین الدین کے روزے پر پہنچا تو وہاں گر گرا کے رونے لگا گیا کہ معین الدین میری زندگی بدل دی. تم تو کہتے ہو کہ کیا ملتا ہے, زندوں کے پاس کیا ملتا ہے, وہاں تو قبریں بھی انسان کے دل بدل دیتی ہیں. سچوں کی صحبت بھی انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے. لوگوں اسے دنیا میں کوئی چیز ملتی یا نہ ملتی, لیکن معین الدین کے آستانے پر جانے سے اسے ایمان اپنا واپس مل گیا. اس نے توبہ کاٹی اور کہا آج کے بعد نہ میں مددگار ہوں
اللہ کو مانتا ہوں، اس کے رسول کو مانتا ہوں۔ تو اس لیے ایک عاشق نے کہا یہ شان ہے خدمت داروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ یہ تو خدمت داروں کی شان ہے اور سرکار کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو لوگوں یہ وہ سچے لوگ تھے جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں، انسان کی چوکھٹ بدل دیتے ہیں، انسان کے نصیب بدل دیتے ہیں، انسان کی زندگی کا مقصد بدل دیتے ہیں۔ تو لوگوں یہ لوگ غلاموں کو پہچان سکے، جسے دید مل گئی اس نے پہچان لیا۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ عقل والوں سے ایک اور